السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں آپ سبھی حضرات کو سلامت رکھے۔ ناظرین اکرام، آج ایک ہم اہم ویڈیو لے کر کے آئے ہیں، اعتکاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا مقصد بیان کیا ہے، یعنی شب قدر کو تلاش کرنا۔ یاد رکھیں، اعتکاف یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن بیٹھا جاتا ہے، یعنی تمام فضول چیزوں سے دور ہو کر کے 10 دن اللہ کے گھر میں ٹھہرنا اور اس کی عبادت کرنا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا، لوگوں سے دوری بنائے رکھنا، بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ نکلنا، یعنی اللہ کی عبادت میں اتنا مہو ہو جانا اللہ کے گھر میں، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری مرحلے میں 10 دن کا اعتکاف کیا اور 10 دن کے لیے وہ مسجد میں ٹھہرا، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف میں کچھ آداب بھی ہیں، کچھ شرطیں بھی ہیں، یعنی بلا ضرورت باہر نہ نکلنا اور لوگوں سے رابطہ بار بار قائم کرنا، یہ بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ آداب ہیں۔ جب آپ اللہ کے حضور آ ہی گئے ہیں، جب آپ نے اعتکاف کی نیت کر ہی لی ہے، تو پھر ہمارے 10 دن اس حال میں گزرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں جب بیٹھا کرتے تھے تو حضور قرآن شریف کی تلاوت بہت زیادہ تر کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کا ورد کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو 2 قرآن شریف مکمل کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ جو ملائکوں کے سردار ہیں، جنہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کہا جاتا ہے، وہ بھی آ کر کے حضور کے ساتھ میں قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یاد رکھیں، اعتکاف بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے آپ یہ جان لیں کہ نماز جنازہ جیسے فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ایک نے ادا کر لی تو سارے لوگ بری ذمہ ہیں، اور اگر ایک نے بھی نہیں ادا کی تو ساری بستی کے لوگ گناہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، ایک لوگ بھی بیٹھ جائے، بستی کا کوئی بھی شخص بیٹھ جائے تو ساری بستی بری ذمہ اور اللہ رب العزت ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر نہ بیٹھے تو مطلب یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی بستی کو ایک بہت بڑے دلدل کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یاد رکھیں، شریعت مطہرہ کے متعلق اعتکاف میں رہیں۔ جیسے کچھ حضرات کیا کرتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کے موبائل لیے گھر پر فون کر رہے ہیں، کہیں رشتہ داروں میں فون کر رہے ہیں، کہیں اپنے احبابوں میں، دوستوں میں فون کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے۔ جب اب آپ اعتکاف میں بیٹھ ہی گئے ہیں تو پھر آپ کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ آپ کا مقصد اور آپ کا جو فکر ہو، آپ کے نفس جس طرح مائل ہو، صرف اللہ کی عبادت ہے، اور آپ کا ویسا وقت ہے تو قرآن شریف کی تلاوت، تسبیح و تحلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کی کثرت کرنا۔ یاد رکھیں، جب ہم اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہیے، ہمیں مراقبہ بھی کرنا چاہیے۔ کیونکہ محاسبہ ہم کریں کہ ہم شاید کہیں کچھ غلط تو نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اندر جو گناہ ہے، یا اللہ اس گناہوں کو میرے دور فرما دے، اور اللہ مجھے اعتکاف کا پورا مقصد عطا کرے۔ قرآن شریف کی تلاوت جو حضور فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت خوب کیا کریں، زیادہ تر فوکس قرآن کی تلاوت پہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے باتیں کریں، اپنے حال، اپنے امداد، اپنے دل کے حال اس رب کو سنائیں۔ جو بہتر سننے والا ہے اور جو بہتر وکیل ہے وہ رب کی ذات ہے۔ ناظرین،
ہمیں اپنے اللہ کو ہر بات سنانا ہے، اپنے رب کو منانا ہے، ہمارا مقصد صرف رب کو منانا ہونا چاہیے، اور ہم باقی بات اور کوئی دنیاوی ایسا بھی ہے۔ کچھ لوگ تو آج کل اعتکاف کو ایک مزاج بنائے ہوئے ہیں، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں فوراً باہر آ جاتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں فوراً اپنا فون اٹھاتے ہیں، کہیں طرف گفتگو چل رہی ہے۔ لوگوں سے بچیں، نظروں سے، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور اعتکاف میں بیٹھیں تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں کہ صرف مقصد عبادت الہی ہو اور قرآن شریف کی تلاوت ہو، ہمارا محاسبہ بھی ہو، ہمیں اپنا مراقبہ بھی کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی خوب کثرت بھی کریں، اور پھر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اہل بستی کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف یہ ہے کہ 10 دن مسجد میں ٹھہر کر کے اس رب کی عبادت خوب کریں، اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل پر اگر آپ لوگ نئے آئے ہیں تو ناظرین سپورٹ کریں، مجھے بھی، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔